بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حمد و صلاة کے بعد بڑی قدر کے لائق، بڑی عزت کے لائق پیر طریقت راہبر شریعت فخر المشائخ حضرت علامہ صاحبزادہ الحاج پیر السید محمد شبیر علی شاہ صاحب متظلہ عالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ شورا شریف قابل صد احترام علماء ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اگر سن رہی ہیں تو مقدس دختران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابھی حضرت صاحبزادہ صاحب کی آمد بھی ہوئی ہے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں. آج کا یہ ماہانہ پروگرام ہے جو جامعہ حیدریہ میں انعقاد پذیر ہے. اس جامعہ کے بانی سرپرست اعلیٰ جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں. عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے بعد برطانیہ میں
آپ کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے عمرہ کی سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور برطانیہ آمد پر خوش آمدید اور جی آیاں پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا سایہ سب سے پہلے میں اس قابل تو نہیں، لیکن دعا بڑی ضروری ہے کہ ہم سب مل کر دعا کریں آپ کی۔ اللہ آپ کو صحت عاجلہ کاملہ نافعہ نصیب فرمائے اور درازی عمر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب کے سر پر قائم فرمائے۔ میں تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں نے کل صبح سب سے رابطہ کیا آپ کے متعلق زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا۔ مجھے صبح صاحب نے فرمایا کل آپ تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں گا تو پتہ چلا پروگرام کا، تو پھر میں نے صبح صاحب کو عرض کی کہ جب پروگرام کے اختتام پر ہوگا تو بعد میں آپ بھی فارغ ہو جائیں گے تو میں آسانی سے حاضری دے کر زیارت بھی کر لوں گا۔ پھر صبح صاحب نے حکم دیا نہیں، پروگرام کے اندر آنا ضروری ہے، تو میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے۔ صبح صاحب نے مجھے حکم دیا، مجھ سے پہلے دو بڑی پیاری تقریریں مفتی حضرت علامہ عبدالرحیم صاحب اور جناب مولانا غلام مرتضیٰ صاحب دونوں ہمارے جید علماء کرام نے اپنے خیالات حالیہ سے نوازا۔ تو میں چند منٹوں کے اندر یہ ٹائم مجھے عطا ہوا، انشاءاللہ اس کے اندر میں اپنی بات کو گرامی قدر احباب، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ولیوں کی نسبت عطا کی ہے۔ یہ نسبت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عرفہ ہے، بڑی افضل ہے۔ یہ تو انسان اگر یہ نسبت ایک جانور کو جو نجس ہے اس سے حاصل ہو جائے، کبھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا جو قرآن فرما رہا ہے، ایک نجس جانور کو پاکوں کی صحبت مل گئی، اسے نسبت مل گئی، تو اس کا دیکھیے جو بات بیان کر رہے تھے مفتی صاحب کو، کھجور کا ایک تنا سوکھا ہوا خشک تنا نسبت کس ذات سے حاصل ہوئی؟ سرکار کی عشق سے وہ لگتا رہا، لیکن قیامت کے دن انسانوں کی طرح کھڑا ہو کر جنت میں داخل ہوا۔ یہ نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ تو جن ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کتنا بڑا اعلان ہے، انہیں کوئی خوف بھی نہیں، انہیں کوئی ڈر بھی نہیں۔ کون؟ اللہ کے دوست۔ یہ مختلف معانی بیان کیے گئے، صاحب قاموس نے ولی کا معنی کریم بھی کیا ہے، محب بھی کیا ہے، صدیق بھی کیا ہے، نصیر بھی کیا ہے، مددگار، یہ معانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرب خاص کے اندر اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں۔ قرب خاص کے اندر اعلیٰ مقامات پر فائز ہے۔ قرب خاص یہ وہ ہے جسے قرب محبت بھی کہتے ہیں، کہ یہ محبت الہی کی دنیا کے اندر مناظر طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین کو بلا کر یہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کبھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام فقال انی احب فلانا۔ اللہ رب العزت جب کسی اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل امین کو طلب کر کے فرماتا ہے، اے جبرائیل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ اور میں حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل منادی کر دے آسمان کے فرشتوں کے اندر، وہ بھی اس بندے سے محبت کرے، اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ پھر جبرائیل منادی کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے لگتے ہیں،
پر چرچا کروا دیتا ہے، دنیا ان اللہ کے بندوں کی گرویدہ ہو جاتی ہے، پھر لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، پھر کبھی چار چوفیرے چولہا شریف کی طرف رخ ہوتا ہے، کوئی مغرب سے آتا ہے، کوئی مشرق سے آتا ہے، کوئی جنوب سے، یہ اپنا چرچا خود کرتے ہیں؟ نہیں، خود نہیں کرتے، اللہ جبریل امین کے لیے چرچا کرواتا ہے، اللہ ان کا تعارف جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا چرچا، یہ وہ بندے ہیں جن نے میاں محمد صاحب نے مرد کامل کہا ہے، مرد کامل کیا ان کا کام ہے؟ ایک نگاہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے کیا خوب بیان کیا، وہ کہتے ہیں مرد ملے درد نہ چھوڑے، مرد ملے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گل کردہ کامل لوگی محمد بخشا، داد بنانے پتھر دا، یہ وہ بندے ہیں جن کے چرچے اللہ جبریل امین کے ذریعے کروا، اور پھر انہی کے متعلق ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت کا درس احادیث کے اندر موجود ہے، کئی آیات ہیں ان کی مختلف خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا قرآن مجید کے اندر، ان کی خصوصیات بیان کی گئی، اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزابرین فیا والمتبادلین فیا، مجھ پر اللہ فرماتے ہیں لازم ہے ان سے محبت کرنا جو میرے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، میرے لیے خرچ کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، مجھ پر لازم ہے کہ میں ان سے محبت کروں، ارے جن سے رب محبت کرے ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا۔ آخری بات اس کا آج کے دور میں جو ماحول گزر رہا ہے، جا رہا ہے دیہات کے اندر بھی، شہروں کے اندر بھی، کچھ لوگ روپ بدل کر، اپنا انداز بدل کر، اپنا لباس بدل کر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہے بات کی طرف اپنی بات 2 منٹ پہ ختم کرنا، 5-6 تسبیحاں گلے میں ڈال دی، سننے بات میں 5-6 تسبیحاں گلے، 4 انگوٹھیاں اس طرف، 4 انگوٹھیاں اس طرف، داڑھی بالکل چھوٹی، بال عورتوں جیسے پیچھے لمبے، اور مخصوص قسم کا لباس، یا وہ یلو کلر کا، یا وہ سرخ کلر کا، یا وہ کسی اور کلر کا، یا سبز کلر کا، اور ہاتھ میں متحد، اور پھر کبھی نشے کا سوٹا بھی، اور ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا خاص قسم کا بزرگ ہے، ہم پھر اس سے اپنی قسمت کے فیصلے کرواتے ہیں، ان لوگوں سے اپنی قسمت کے فیصلے کرواتے ہیں، اور دیہات میں خاندان لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہے، یہ کوئی پہنچے ہوئے ایسے لوگ دین کے باغی اور شریعت مطہرہ کے باغی اور گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ جن سے ہم قسمت کے فیصلے کرواتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں، اپنی بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہنا، یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح کا ناٹک کرتے ہیں۔ دیکھو میں نے جو عرض کیا ہے، اللہ کا محبوب بندہ، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی مجھے کوئی جانے نہ جانے، کوئی ملے نہ ملے، وہ ان بلندیوں پر غائب ہوتا ہے جہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے بندے کے دیدار پر تو فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ لوٹیروں سے، ایسے غاصبوں سے، ایسے خائنوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے
اور اپنی بیٹیوں بہنوں کو تلقین کرنی چاہیے کہ یہ جو قریب قریب اونچا اونچا اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے جا کر قسمت کے فیصلے کروانے، یہ انتہائی غلط بات ہے، بلکہ اس سے ایمان اور مسلک کمزور ہوتا ہے۔ اگر ایمان اور مسلک کو قائم رکھنا ہے تو پھر وہی نسخہ جو اللہ نے عطا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو، جو حال اور کال میں سچائی کی منزل پر فائز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی ہمنشینی صحبت میں بیٹھو گے، لا یشقی بہم جلیسہم، پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کلی سے نوازے، وما علینا الا البلاغ۔